بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 جولائی 2025 کرناٹک کے ضلع بیلاگاوی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس ضلع کے ایک گاؤں کے گورنمنٹ لوور پرائمری اسکول کے 12 بچے اپنے اسکول کے واٹر ٹینک کا پانی پی کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تحقیقات سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کو سن کر شاید آپ افسوس میں پڑ جائیں اور حیرت کا بھی شکار ہو جائیں۔ آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ارادہ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے۔ واقعے کے پیچھے کیا محرکات تھیں، کیا ریزنز تھے، کیا وجوہات تھیں، وہ کون تھے جنہوں نے پانی میں زہر ملایا، اور وہ کون تھے جو اس مذموم اور بری حرکت سے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ آئیے مختصر سے ویڈیو میں اس سارے واقعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس گورنمنٹ لوئر پرائمری اسکول کی ہم نے بات کی ہے، یہ کرناٹک کے ڈسٹرکٹ بیلاگاوی کے ایک گاؤں ہولیکٹی میں پچھلے کئی سال سے کام کر رہا ہے۔ 13 سال سے یہاں پر سلیمان گوری نائک نامی ہیڈ ماسٹر انتہائی ایمانداری سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کچھ عناصر اس دیہات اور گاؤں میں ایسے تھے جن کو سلیمان گوری نائک اور ان کی خدمات آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک انتہائی گھناؤنی سازش رچی، اور مقصد یہ تھا کہ سلیمان گوری نائک کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا جائے، ان کے کیریئر پر ایک داغ دھبا لگا دیا جائے جس سے آگے چل کر وہ تدریسی خدمات سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہ دو لوگ کون تھے جنہوں نے اس سارے منصوبے کو رچا؟ ہمیں تفصیلات ملی ہیں کہ ساگر پاٹل اور ناگنا گوڑا پاٹل نامی دو شخصوں نے، جن کا تعلق ایک ہندو تنظیم سری رام سینا سے بتایا گیا ہے، اور ساگر پاٹل اپنے تعلقے کی سطح پر اس تنظیم کا صدر بھی ہے۔ ان دونوں نے کرشنا مدار نامی ایک آدمی کو اپنا اعلی کار بنایا، اس کو بلیک میل کیا، اس کو مجبور کیا کہ کسی بھی طرح وہ اسکول کے واٹر ٹینک میں زہر ملا دے۔ کرشنا مدار نے اسی اسکول کے 5ویں کلاس کے طالب علم کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ اس کے مقصد کو پورا کرے۔ یہ تو خوش قسمتی رہی کہ 12 بچے صرف بیمار ہوئے اور کوئی جان لیوا حادثہ اس واقعے میں پیش نہیں آیا ہے۔ بعد میں جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پولیس اس 5ویں کلاس کے طالب علم کے ذریعے کرشنا مدار تک اور کرشنا مدار کے ذریعے ساگر پاٹل اور ناگنا گوڑا پاٹل تک پہنچی۔ تینوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے دانستہ اور جان بوجھ کر یہ کام انجام دیا تاکہ سلیمان گوری نائک کا اس ضلع سے دوسرے علاقے میں تبادلہ کروا دیا جائے۔ یہ تو تھا اس واقعے کا پس منظر اور مختصر تفصیلات۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ ذہنیت اور ایک دوسرے سے منافرت اس درجے عروج کو پہنچ چکی ہے کہ اب نفرت استعمال کرنے والے اور ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے والوں نے تعلیمی اداروں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ معصوم بچے بھی اب ان کی پہنچ سے دور نہیں رہے ہیں، نہ یہ بچوں کا مستقبل سوچ رہے ہیں، نہ آنے والی نسلوں پر ان واقعات کے برے اثرات کے بارے میں انہیں کچھ غور و فکر ہے۔ یہ بس اپنی دشمنی نبھانے اور اپنے مکروہ نتائج کے حصول میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی بن چکی ہے۔ ایسے میں ہندوستان کے ہر شہری پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات کا بائیکاٹ بھی کریں، اور 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں آپ دوسروں تک پہنچائیں اور پھیلائیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں تاکہ ہم ہندوستان کو ایک بہتر مستقبل اور ایک بہتر کل دے سکیں۔ پہلی گزارش اس سلسلے میں آپ سے یہ ہے کہ فرقہ وارانہ سیاست کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ ایسے سیاستدان جو آپس میں فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، ایسے بیانات جس سے آپسی منافرت بڑھتی ہے، اور ایسی سیاست جس سے محبت کے بجائے نفرتیں پنپتی ہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ چاہے بولنے والا اپنا ہو یا پرایا، چاہے پارٹی اپنی ہو یا دوسروں کی، مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ تعلیمی جگہوں کی، تعلیمی اداروں کی حفاظت کی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ سیاست اپنے عروج پر ہے، لیکن کوشش انتہائی درجے کی یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ہمارے تعلیمی ادارے اس سیاست سے دور رہیں اور تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فائدوں سے ہماری آنے والی نسل محروم نہ رہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ایک کمیونٹی کے اعتبار سے مضبوط کریں۔ یہ بھی بات سچ ہے کہ ملک میں مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن بین المذاہب مکالموں کو فروغ دیا جائے، ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں جاننے کی کوششیں ہموار کی جائیں، ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جانا جائے تاکہ آپسی دوریاں ختم ہو جائیں، اور ایک کمیونٹی کے اعتبار سے، ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کو ہم مضبوط بھی کر سکیں اور آپس میں مضبوط بھی ہو سکیں۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ لیڈروں کو جواب دہ بنائیں۔ وہ لیڈر جو ہمارے ہی ووٹ سے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمیں ہی اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس واقعے میں ساگر پاٹل، جس کا کام تو یہ تھا کہ وہ پانی پر پل بناتا، اس نے پانی پر پل بنانے کے بجائے پانی میں زہر ملانے کی حرکت انجام دی ہے۔ اور یہ کوئی الزام نہیں، بلکہ کئی نیوز چینلز نے اس کو کور بھی کیا ہے، اور خود اس کا اپنا اعتراف ہے کہ اس نے اپنی فرقہ وارانہ دشمنی میں اس مکروہ کام کو انجام دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیڈروں کو جواب دہ بنائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کام کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا تو کیا وجہ تھی کہ اس کو انجام تک نہیں پہنچایا گیا ہے۔ پانچویں گزارش ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہندوستان کے کثرت تنوع کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اکثریت میں وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ الگ الگ نسل کے لوگ ہیں، الگ الگ زبانوں کے بولنے والے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں اور ان سب کو ایک کرتی ہے وہ ہندوستان کی ایکتائی اور ہندوستانی ہونے کی وحدت ہے۔ اس بات کا پیغام آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ نفرتوں سے آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے، محبتیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں اور مضبوط کرتی ہیں۔ چھٹی گزارش یہ ہے کہ ایسے واقعات میں متاثر افراد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ سلیمان گوری نائک والا معاملہ پیش آئے، جن کی صفائی جلد ہی سامنے آ گئی ہے، ورنہ بعض معاملات تو کئی سال تک چلتے ہیں، اور جو لوگ بے گناہ ہیں وہ پھنسے کے پھنسے رہتے ہیں۔ ہر ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر متاثر فرد کا ساتھ دے، جن کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں ان کو اس سازش سے باہر لانے کے راستے ہموار کریں۔ ساتویں اور اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے واقعات جب کسی گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں تو وہ زمانہ گزر گیا جب ایک ملک کی خبر دوسرے ملک کو کئی مہینوں اور سالوں کے بعد پہنچتی تھی۔ آج تو دنیا کے کسی بھی کونے کی خبر ساری دنیا میں منٹوں میں عام ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات سامنے آئیں، ذمہ داری کے ساتھ خبر کو آگے پہنچائیں، دیکھنے کی کوشش کریں کہ واقعے میں حقیقت یہی ہے یا اس کے پس پردہ کیا معاملہ ہے۔ سلیمان گوری نائک کے بارے میں ابتدا میں یہی بات لوگوں تک شاید پہنچائی گئی تھی کہ ہیڈ ماسٹر نے اپنی نفرت کے نتیجے میں کچھ بچوں کو بیمار کر دیا ہے۔ ان کی صفائی آنے میں 1-2 دن ہی کی صحیح تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا ضروری اور صحیح استعمال بھی آج کے زمانے میں انتہائی لازمی ہے۔ یہ 7 گزارشات میں نے اس واقعے کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ واقعات دیکھنا اب روزمرہ کی عادت ہو چکی ہے۔ کسی ریاست میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھی جائے اور متاثر لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے اسباب و وسائل کو استعمال کیا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کا پس منظر اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب آپ حضرات کے سامنے رکھنے تھے، اس لیے آج اس کو ہمارے چینل کا موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایسے واقعات نظر میں آئیں، کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ضرورت سمجھی گئی تو ان پر بھی ویڈیو بنایا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔